اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدینۃ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم اور تحفہ یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، وارثان دین و شریعت اور من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ 14ویں نشست میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ساری گفتگو کا ماحصل یہ کہ انبیاء و اوصیاء کو سلیکٹ کرنے کا، مقرر کرنے کا، انتخاب کرنے کا، چناؤ کرنے کا حق صرف اور صرف حق کے باری تعالی خالق و مالک کو ہی حاصل ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی افسر کی، جج کی، سرجن کی تقرری حکومت کرے، گورنمنٹ کرے، سرجن کو 2 دن کے لیے چھٹی کی ضرورت ہو تو اس کا جانشین بھی حکومت مقرر کرے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مریض مل کر، بیمار افراد مل کر اپنے میں سے کسی کو سرجن بنا لیں، اجماع کر کے کسی کو ڈاکٹر بنا لیں، اکٹھ کر کے اور ووٹ دے کے کسی کو اپنا طبیب سلیکٹ کر لیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور عزیزان، ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر جج کو حکومت وقت مقرر کرے، گورنمنٹ اس کی تعیناتی کرے، تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کا جانشین جن افراد کے مقدمے ہوں اس جج کی ٹیبل پہ یا جن پہ کیس چل رہے ہوں، مختلف دفعات جن پہ لگی ہوں اور ان کی فائلیں کھلی ہوں، وہ یہ مل کے فیصلہ کریں کہ چونکہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، آئیں اجماع کر کے، اکٹھ کر کے اپنے میں سے کوئی بندہ جج بنا لے تاکہ وہ ہمارے مقدمات کا فیصلہ کر لے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔
جب نبی اللہ کی طرف سے ہے تو نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ، نبی کا وزیر وہ بھی وہی ہوگا جسے خالق و مالک سلیکٹ کرے، جس کا انتخاب پروردگار کرے، اور اللہ رب العزت جس کا چناؤ کر لے۔ آپ دیکھ لیجئے سورہ آل عمران میں چناؤ کے انتخاب پہ ہی ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ چناؤ کا عمل اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ انتخاب کرنے کا حق فقط مجھ اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے سلیکٹ کیا، ان اللہ اصطفیٰ۔ عزیزان توجہ رکھیے کہ بے شک بالتحقیق اللہ نے چن لیا۔ اصطفیٰ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، خالق و مالک کی طرف ہے، یعنی اللہ نے چن لیا۔ کس کس کو چنا؟ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا۔ یاد رکھیے آدم ملائکہ کا چنا ہوا نہیں ہے، نوری فرشتوں کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ آدم کا بھی انتخاب کیا تو اللہ نے، آدم کا چناؤ بھی کیا تو اللہ نے۔ اور جب چننے والا خالق المعصومین ہے، وہ کیسا معصوم ہوگا؟ آدم نبی ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، آدم اللہ کا چنا ہے۔ اب جس کے چنے ہوئے معصوم ہوں وہ خالق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کیسا ہوگا؟ وہ مالک کیسا ہوگا؟ وہ عالمین کا رب کیسا ہوگا؟ وہ کائنات کا پالنہار کیسا ہوگا؟ اللہ نے آدم کو چن لیا، صرف آدم کو نہیں عزیزان، ونوحن، آدم کو بھی چنا اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا۔ میں عرض کر رہا ہوں چننے کا اختیار، انتخاب کا اختیار، سلیکٹ کرنے کا اختیار فقط اللہ کو ہے۔ نوح کو بھی اللہ نے چن لیا، اور وآل ابراہیم، اللہ نے آل ابراہیم کو بھی چن لیا، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو بھی خدا نے ہی چن لیا تمام عالمین میں سے۔ عزیزان جتنے عالم اللہ نے خلق کیے ان تمام عالموں میں سے، عالم کی جگہ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس ذات کی جو عالمین کا رب ہے۔ عالم سے عالمین علماء نہیں، عالم عالمین، ان تمام عالموں میں سے اگر اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو قرآن نے بتا دیا آدم ہے، نوح ہے، یا آل ابراہیم ہے، یا آل عمران ہے۔ عزیزان اب خبردار اپنے چنے ہوئوں کو اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے میں نہ لانا۔ یہ خدا ساختہ ہیں، مگر تمہارے چنے ہوئے خود ساختہ ہیں، خود اور ہے، خدا اور ہے۔ انہیں اللہ نے چنا، انہیں آپ نے چنا،
وہ اللہ کے چنے ہوئے، یہ آپ کے چنے ہوئے، وہ اللہ کا انتخاب، یہ آپ کا انتخاب، بس جتنا فرق اللہ میں اور آپ میں ہے میں کیا شمار کروں، اتنا ہی اللہ کے چنے ہوئوں میں اور آپ کے چنے ہوئوں میں فرق ہوگا۔ عزیزان، جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو بندوں کے چنے ہوئے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جتنی سورہ آل عمران کی آیت میں نام آئے، آدم آئے، نوح آئے، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام، جنہیں اللہ چن لے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جنہیں تم چنو وہ غیر معصوم ہوتے ہیں۔ جن کا اللہ انتخاب کرے ان سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا ہے، مگر تمہارے چنے ہوئے گناہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس سے زیادہ میں الفاظ نہیں بولتا، مگر فرق اللہ کے چنے ہوئے اور آپ کے چنے ہوئے دونوں میں فرق واضح ہے۔ یہاں آل ابراہیم کا انتخاب کیا، اب آل ابراہیم کی اولاد کا جو سلسلہ چلا وہ دو فرزندوں سے چلا، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ آل ابراہیم کا سلسلہ کون سا ہے؟ تو عزیزان، حسب روایت اور حسب سابق میں اپنی کسی کتاب کا نام نہیں لیتا، دیکھیے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، دیکھیے تفسیر ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر اور دیگر ارحج المطالب عبید اللہ امرتسری، تفسیر فتح البیان وغیرہ وغیرہ، میں ان تفسیروں سے لے کر آل ابراہیم کے سلسلے کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ ان سب نے لکھا کہ آل ابراہیم سے مراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آل ابراہیم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آل ابراہیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو عزیزان، بس اتنا سوچ لیجئے کہ جب اللہ کا پہلا چنا ہوا آدم غیر معصوم نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے ہی انتخاب شدہ اہل بیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غیر معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کا چنے ہوئے، یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے۔ تو عزیزان، میں ایک جملہ کہہ کے اپنے مقصد پہ آؤں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بعد از پیغمبر ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے فرد، آغوش رسالت میں پرورش پانے والے اور تعلیم لینے والے ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹوں میں علی مولائے کائنات سب سے چھوٹے ہیں، جعفر بھی علی سے بڑے، عقیل بھی علی سے بڑے اور طالب بھی علی سے بڑے، مگر آل ابراہیم کے سلسلے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں جب حیدر کرار کو چن لیا گیا تو یاد رکھنا علی کے سگے بھائی بھی علی کے گھر میں ہیں، طالب ہے، عقیل ہے، جعفر ہے، تینوں مولائے کائنات سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سن و سال کے اعتبار سے
ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی گھر کے پروردہ ہیں، لیکن ہم نے کسی بڑے کو نہیں مانا۔ توجہ عزیزان، ہم نے علی کے بھائیوں میں سے بھی کسی بڑے کو نہیں مانا، کسی بزرگ کو نہیں مانا، کسی کا سن و سال نہیں دیکھا، کیونکہ ہم ظاہری سن و سال نہیں دیکھتے، ہم تو فقط اللہ کا انتخاب دیکھتے ہیں۔ اللہ کا انتخاب دیکھا تو 18 ذی الحج غدیر خم کو اعلان ہوا، یا ایھا رسول بلغ ما کی تفسیر سامنے آئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا۔ ہم نے تو یہ دیکھا اللہ نے کس کا انتخاب کیا، کس کا چناؤ کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کس کی مولائیت کا اعلان کیا۔ گزشتہ نشستوں میں بات ہو رہی تھی، آیت ولایت میں جمع کے صیغے جواب دے چکا ہوں کہ پاک پروردگار نے قرآن میں اور بھی کئی جگہ وہ آیات بھی تلاوت کی، ان کی تشریح و تفسیر سے بھی آگاہ کیا کہ کئی جگہ پاک پروردگار نے اپنے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے لیے، ان افراد کے لیے، حسنین شریفین کے لیے، خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے لیے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بلکہ خود اپنے لیے بھی خالق و مالک نے جمع تعظیمی کے لیے متعدد جگہ قرآن پاک میں جمع کے صیغے نازل کیے۔ یہ ساری جگہ جمع کے صیغے فٹ آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک آیت ولایت تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر آیت ولایت میں پھر بھی جمع کے صیغوں پہ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو سن لو، ہمارا عقیدہ ہے کلنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد و اوسطنا محمد۔ علی کے بعد اسی آیت کے مصداق علی کے 11 بیٹے بھی ہیں۔ پیغمبر کے جانشینوں میں علی کے بعد 11 جانشین بھی ہیں۔ پیغمبر کے وصیوں میں سے مولا کائنات کے بعد 11 وصی بھی ہیں۔ تو جب انہیں جمع کیا جائے گا تو میرے عزیز پاک پروردگار کے جمع کے صیغے بھی تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے جو اہل البیت ہے، ان سے تمسک رکھنا، ان کی پیروی کرنا تمہارا فائدہ ہے، تاکہ قیامت تک تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ قیامت تک کے لیے وقت ہے عزیزان، جب قیامت تک کے لیے وقت ہے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کو بھی چھوڑ کے گئے ہوتے، اگر ازواج محترمات بھی اہل بیت میں شامل ہوتی تو ازواج محترمات کی بھی کوئی نمائندہ قیامت تک موجود ہونی چاہیے تھی۔ جن کو اہل بیت بنا کے گئے ان کا نمائندہ آج بھی غیبت میں موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ قیامت آ نہیں سکتی جب تک اس کا ظہور نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ اہل بیت میں فقط وہی شامل ہیں جو اہل البیت ہیں، جو الف لام کے ساتھ خاص گھر والے ہیں، فقط وہی شامل ہیں۔ عزیزان، یہ اللہ کا چناؤ، یہ اللہ کی سلیکشن، یہ اللہ کا انتخاب۔ اسی لیے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ عزیزان، اس روایت کو
جب یہ ناسبی یا خارجیوں کی نظر پڑتی ہے نا اس روایت پہ، عیون اخبار رضا اور دیگر ہماری کتب میں موجود ہے یہ روایت، تو یہ صرف جملہ لیتے ہیں، اول و آخر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس جملے کو لے کر مکتب تشیع پہ کچھ نوجوان جنہیں ابھی اتنا علم نہیں، میچور نہیں، ان کے آگے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کتاب بھی تمہاری، امام بھی تمہارے، مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، اور جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جملہ ہے مگر یہ اول و آخر کے بغیر ہے، جملہ ہے مگر اتنا جتنی کہ قرآن میں آیت لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور آگے پڑھنا ہی نہیں کہ آگے کیا لکھا ہے، وَأَنْتُمْ سَكَارَىٰ، جب تم حالت نشہ میں ہو۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کوئی کلمہ پڑھے لا الہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اور آگے نہ پڑھے، جب پڑھے گا پھر پچھلے کی نفی ہوگی، الا اللہ، سوائے اس رب معبود کے، جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے پیغمبر ان کو فرما دیجئے کہ میں اپنی نبوت کے اجر میں، معاوضے میں امت سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی عزیزان، کچھ پلے نہیں پڑے گا جب تک آگے نہ پڑھا جائے، اگلی آیت کے حصے کو نہ دیکھا جائے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ عزیزان یہ جملہ نظر آ جائے نا ناسبیوں خارجیوں کو، پھر وہ بڑکے مارتے ہیں، مکتب تشیع کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ جب علم کے در پہ نہیں آئے تو علم ہوگا کیا؟ در بدر پہ ٹھوکرے کھاتے رہے، در بدر پہ ٹکرے مارتے رہے، علم کے دروازے پہ تو آئے نہیں ہیں۔ انہیں کیا پتا کلام امام الکلام، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ ہر کلام کے بھی امام ہوتے ہیں الفاظ۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ قرآن میں اللہ نے 4 خلافتوں کا ذکر کیا، ان خلافتوں میں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان 4 خلافتوں میں سے چوتھی خلافت کا اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں، اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوں۔ میں اجماع کا چوتھا نہیں، میں سقیفے کا چوتھا نہیں، میں شورا کا بھی چوتھا نہیں، میں امت کے اکٹھ کا نتیجہ بھی نہیں، بلکہ اللہ نے پہلے خلیفہ کا جب تقرر کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تجھے ہم نے خلیفہ بنایا، چناؤ اللہ کا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد تجھے ہم نے خلیفہ بنایا، چناؤ اللہ کا۔ اور تیسری خلافت میں اپنے نبی کے الفاظ کو قرآن کی آیت بنا دیا، اور جب موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ تو میرا خلیفہ بن میری قوم میں، تیسری خلافت اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اعلان کیا۔ 2 ہی طریقے ہیں، یا اللہ انتخاب کر کے آیت بھیجے، یا اپنے پیغمبر سے اعلان کروائے۔ اگر تو کسی اجماعی و سقیفائی شورائی خلیفہ کی تقرری کے لیے اللہ کی کوئی آیت ہے وہ پیش کی جائے، مگر یہ بتانا پڑے گا کہ یا کیا یہ آیت سقیفہ میں کسی نے اپنے حق میں استعمال کی، یہ ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ مدعی سست اور گواہ چست کا معاملہ ہوگا۔ اور یا پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم و داؤد و ہارون کے بعد چوتھا خلیفہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل
فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس آیت کا نازل ہونا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ علی کو لایا گیا پلانوں کے منبر پہ، کائنات کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لوگوں کو دکھا کر اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ مولا علی کی سلیکشن کسی حجرے میں نہیں ہوئی، اجماع و سقیفہ و شورا میں نہیں ہوئی۔ ہاں، معترضین ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ شورا کی بات کرتے ہو، آپ اجماع کی بات کرتے ہو، آپ سقیفائی سلیکشن کی بات کرتے ہو، تو جب خلیفہ دوئم اس دنیا سے گزرنے لگے تو انہوں نے بھی تو ایک شورا کمیٹی بنائی تھی، کچھ نام رکھے گئے تھے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیجئے، تو اس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام بھی شامل تھا۔ آپ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علی جو یہ کہے کہ تمہاری حکومت اور تمہارا یہ تاج و تخت میرے سامنے بکری کے ناک سے بہتے ہوئے گندے نزلے کے پانی کے ایک قطرے سے بھی بدتر ہے، میں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، تو پھر علی علیہ السلام رضامند کیوں ہوئے کہ ان کا نام مجلس شورا میں لکھا جائے، ان کو مجلس شورا کی میٹنگ میں بٹھایا جائے اور وہ بیٹھیں، وہ مجلس شورا میں جائیں؟ یہ کیوں ممکن ہوا؟ کیسے ممکن ہوا؟ اگر وہ اللہ کے خلیفے تھے، خلیفہ تو بلا فصل تھے، تو انہیں یہ مجلس شورا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان توجہ رہے، بہت اہم نکتہ، منبر سے ایسی باتیں بیان نہیں ہوتی، ہم تو ملنگ سے طالب علم ہیں جو یہ نکات نکالتے رہتے ہیں۔ مجلس شورا میں 6 افراد میں علی کو شامل کیا تو کیا کیوں؟ علی شامل ہوئے تو ہوئے کیوں؟ علی شورا میں گئے تو گئے کیوں؟ علی علیہ السلام، سن لیجیے عزیزان اس کا جواب۔ کسی نے سوال کیا تھا معصوم سے، مولا، اور اس کا جواب آغا بیرسٹر مرزا سلطان دہلوی نے خلافت کے موضوع پہ مایا ناز کتاب لکھنؤ سے جو شائع ہوئی البلاغ المبین، اس کی 2 جلد میں لکھا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ مولا آپ کو تو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو خلیفہ تو بلا فصل ہیں، جس طرح آل ابراہیم کو خلافت ملی مگر ظاہری تاج و تخت پہ کوئی اور بیٹھے تھے، اسی طرح اللہ نے آپ کو خلافت دی، آپ کی تو خلافت بلا فضل ہے رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کو اس شورا کی کیا ضرورت؟ آپ کو اس بیت المال اور اس حکومت کی کیا ضرورت؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، عزیزان توجہ سے سن لیجئے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہاں قسم بخدا ہم خلیفہ بلا فصل ہیں، ہم رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا فصل ہے، ہم من کنتو مولا کے مصداق ہیں، ہم جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم وصی پیغمبر ہیں، ہم منزلت ہارون و موسیٰ کے مصداق ہیں، سب ٹھیک، مگر شورا میں جو گئے اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں حکومت کا لالچ تھا، ہمیں دنیاوی کوئی مال و دولت اور جاہ و جلال کی خواہش تھی، نہیں، اس لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امت مسلمہ نے اور ان کے بزرگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اللہ نے نبوت و خلافت کو ایک خاندان میں جمع کرنا نہیں چاہا، پسند نہیں کیا، اس لیے دوسرے خلیفہ بنے۔ اللہ نہیں چاہتا
کہ نبوت بھی ایک گھر کی، حالانکہ یہ بات غلط ہے، قرآن پاک کی مخالفت ہے۔ ہر نبی کے بعد نبی کے وصی اور جانشین نبی کی آل میں سے بنے، نبی کی اہل بیت میں سے بنے۔ کوئی ایک تو نبی بتا دیجئے کہ جس نبی کے بعد نبی کے احباب، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں میں سے نہ، نبی کی اہل بیت اور نبی کی آل پاک سے ہر نبی کا وصی بنا، ہر نبی کا جانشین بنا، ہر نبی کا خلیفہ بنا۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ بھی بہتان لگا دیا، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی الزام عائد کر دیا کہ اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبوت و خلافت ایک خاندان میں جمع ہو۔ میں اس لیے شورا میں شامل ہوا تاکہ یہ اپنے ہی عقیدے پہ چھری چلا دیں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کی وہ کہانی غلط تھی۔ ہم خلافت کے اہل ہیں، ہم نبی کے وصی ہونے کے اہل ہیں، ہم نبی کے خلیفہ ہونے کے اہل ہیں۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں جاہ و جلال نہیں چاہیے، ہمیں بیت المال نہیں چاہیے۔ لیکن شورا میں جو شامل ہوئے فقط اس لیے تاکہ امت مسلمہ کے قیامت تک ذہن کا یہ ابہام دور ہو جائے کہ نبوت و خلافت ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ہمیں شامل کر کے اور ہم نے جا کر ان کے عقیدے کے جسم پہ ہی تلوار چلا دی۔ اپنی موت آپ مر گئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ نبوت و امامت و خلافت ایک خاندان میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مولا کائنات نے اسی وقت ہی جواب لاجواب دیا۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا، کلام امام، امام الکلام مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اجماع کا چوتھا ہوں، میں سقیفہ کا چوتھا ہوں، میں شورا کا چوتھا ہوں، میں امت مسلمہ کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں، بلکہ فرمایا کہ جس اللہ نے آدم کو چنا، جس اللہ نے داؤد کو چنا، جس اللہ نے ہارون کو چنا، اور جس اللہ نے آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء اور اس کے اوصیاء کو چنا، ان کا انتخاب کیا، ان کو سلیکٹ کیا، ان کا چناؤ کیا۔ میں بھی ادھر ادھر سے چنا ہوا نہیں ہوں، میں بھی اسی متواتر ایک سلسلے کا چنا ہوا ہوں۔ 3 خلافتوں کا ذکر قرآن میں اور چوتھی خلافت کا ذکر میرا قرآن میں، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ کہنا کہ جی جمع کے صیغے، یہ جمع کے صیغے ہیں جی، اس کے بھی جواب دے دیے۔ اولاد علی، نبی کے سارے جانشین، نبی کے وصی، کلنا محمد کے مصداق اس آیت میں شامل ہیں۔ جمع تو ہو گئی نا پوری۔ اور جو علی کی نماز پہ آپ نے اعتراض کیا، علی کی نماز میں نقص آ گیا، علی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ رہا، علی کی نماز کامل نہ رہی، علی اکمل نہ رہے، یہ مختلف جو الفاظ ناصبیت و خارجیت کے ذہنوں سے نکلے ہوئے، قسم بخدا یہ مذہب حقہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی موت سب آپ مر جاؤ گے، لیکن مکتب تشیع پاک پروردگار کی ضمانت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید ہے، مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام ہمارے رہبر و رہنما ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ہم دعا کا نتیجہ ہیں۔ کون ختم کر سکتا ہے ہمیں؟ کون اس مکتب کو ختم کر سکتا ہے؟ کون اس عزاداری کو، اس ماتم کو کون ختم کر سکتا ہے؟ بھول ہے یہ حضرت انسان کی،
بالخصوص ناصبیوں اور خارجیوں کی، آؤ تم علی کی نماز پہ اعتراض کرتے ہو، آؤ کائنات کی سب سے بڑی مسجد ہو مسجد نبوی، کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہو، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ارکان میں سب سے بڑا رکن ہو سجدہ، مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے سب سے بڑے رکن سجدہ کی حالت میں ہوں کہ ایک 3 یا 4 سال کا بچہ نمودار ہوتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت سجدہ ہیں نماز میں، آپ کے پیچھے صف در صف لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی صفیں ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مگر وہ بچہ صفوں کو چیرتا ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، جسم اقدس، اور آپ جہاں نماز میں بحالت سجدہ موجود تھے وہاں پہنچتا ہے اور وہ بچہ پشت رسول پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا، یہ علی کا پسر، یہ ابو طالب کا پوتا، یہ رسول کا نواسا، بحالت نماز سجدہ میں پشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ جاتا ہے، اور ناصبیوں خارجیوں، علی کی نماز پہ نقص نکالنے والوں، علی کی نماز پہ اعتراض کرنے والوں، بتاؤ پیغمبر کی نماز میں حسین ابن علی پشت پہ سوار ہے اور رسول خاموش ہے، رسول سجدے کی حالت میں ہے، رسول سر نہیں اٹھاتے۔ روایات میں لکھا ہے کہ صف در صف جو ترتیب سے صحابہ کرام کی لگی ہوئی تھی، اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں پیغمبر سجدے میں ہیں پھر سر کو نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر نیچے۔ لیکن میں کیا کروں، پیغمبر کو انتظار ہے کہ وحی آئے، وحی کو انتظار ہے کہ جبرائیل لے کر آئے، جبرائیل کو انتظار ہے کہ خدا مجھے وحی دے کر بھیجے، اور خدا کو انتظار ہے کہ حسین پشت رسول سے اترے تو میں وحی بھیجوں۔ یہ رسول کی نماز ہے جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو یا ایھا المزمل ہے، جو یا ایھا المدثر ہے، جو سید و سردار ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ حسین ابن علی پشت پہ ہے۔ لوگوں نے، مقررین نے، خطباء نے یہ کلمات بھی ادا کیے کہ بچے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بچے کو جب انسان نماز کی حالت میں بالخصوص سجدے میں ہو تو وہ سواری کی شکل میں ہوتا ہے، تو بچے کو یہ عادت ہوتی ہے سواری کے اوپر بیٹھنے کی، وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں امام حسین کی فضیلت کیسی۔ اور ناصبیوں خارجیوں، حسین علیہ السلام سواری کے شوق میں آج مسجد میں نہیں آئے، اگر سواری کے شوق میں آتے تو 4 سال کے بچے کو اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف در صف ترتیب سے لگی صحابہ کرام کی ساری جو شکلیں تھیں وہ سواریوں کی بنی ہوئی تھی، بچہ کسی بھی سواری پہ بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، اس بچے کو کوئی سواری بھی پسند نہیں آئی، اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ آ کر بیٹھے۔ کبھی عید پہ نانا سواری بنتا ہے، کبھی کسی خوشی کے موقع پہ اپنی زلفیں بھی حسنین شریفین کے ہاتھوں میں پکڑا کر مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، کبھی بچوں کے کہنے پہ سواری کی آوازیں بھی زبان سے اور منہ سے نکالتا ہے، اور جب کوئی بزرگ حسنین شریفین کو متوجہ کر کے یہ کہے کہ حسن حسین کتنی خوب سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، تو علامہ داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، لاہور والے، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے
ان بزرگوں کو یہ فرمایا کہ سن، حسنین کو مبارکباد نہ دو کہ انہیں اچھی سواری ملی ہے، مبارکباد دینی ہے تو مجھے دو کہ مجھے کتنے اچھے سوار ملے ہیں۔ اور شبیہوں پہ اعتراض کرنے والوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، غور سے سنا، ان ناسبیوں خارجیوں کی ایمان کش باتوں پہ مت جانا۔ شبیہوں پہ اعتراض کرنے والوں اور شبیہیں دیکھ کر لوگوں کے نکاح ٹوٹنے کے فتوے دینے والوں، مجھے بتاؤ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری آل اللہ مقامہ رحمت اللہ علیہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام کتاب میں لکھا ہے، میں دانستان ان کا نام نہیں لے رہا، ہمارے اپنے پیروں کے نام، معصوم پیروں کے نام، ان کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے، ہم کسی اور کے نام کیوں لیں اور ان کے کیا قصے کہانیاں بیان کریں۔ عرض میں فقط یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بس اتنا تو بتا دیجئے کہ کیا حسن و حسین کو دیکھ کر اور سواری کی مبارکباد دینے والے نے کیا حسن و حسین کو سواری بنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری کی شبیہ بنے ہوئے نہیں دیکھا؟ نبی پاک نے زلفیں بھی پکڑائی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کی آواز بھی نکال رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے اللہ کی وحی اور حکم کے ساتھ۔ اور ان بزرگوں نے دیکھا اگر نکاح توڑنے ہیں کہ شبیہ دیکھ کر نکاح ٹوٹتے ہیں، یاد رکھنا حسین کی سب سے پہلی سواری اور سواری کی شبیہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے ہیں۔ تو پہلے نکاح ان بزرگوں کا ٹوٹنا چاہیے کہ جنہوں نے حسنین شریفین کی سواری کی شبیہ پیغمبر کو بنے ہوئے دیکھا۔ عزیزان، یہ ہوتا ہے علم کے در کو چھوڑ کر اور در بدر کے ٹھوکریں اور ٹکریں کھانے سے کہ علم ملتا نہیں اور بونس میں جو عقل، شعور، فکر ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتا ہے۔ علی علی ہے، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اللہ علی کے ساتھ، انبیاء علی کے ساتھ، ملائکہ علی کے ساتھ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے ساتھ، سارے صحابہ علی کے ساتھ، سب کچھ علی کے ساتھ، کائنات علی کے ساتھ، ہم بھی علی کے ساتھ، اس علی کے ساتھ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی بازو پکڑ کے بتایا، یہ علی اس کا مولا، اور جس کا علی مولا نہیں اس کا میں بھی مولا نہیں، کیونکہ پاک پروردگار کے بعد میں جو جملے ہیں وہ یہ دعا ہے، بار الہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، پروردگار اس سے بغض رکھ، دشمنی رکھ جو علی سے عداوت، بغض اور عناد رکھے۔ اے رب العالمین اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دے، اور اے کائنات کے رب اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔